پاکستان نے ایشیا کپ میں دھاک بٹھا دی۔ پہلے ہی میچ میں نیپال کو 238 رن سے عبرتناک شکست۔ 343 رن ہدف کے تعاقب میں نیپال 104 رن پر ڈھیر۔ شاداب خان کی شاندار بولنگ، 4 شکار کیے۔ شاہین شاہ افریدی کی طوفانی بولنگ سے نیپالی بلے باز کھیلنا بھول گئے۔ پاکستانی بولر نے پہلے ہی اوور میں 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ حارث رؤف کی 2، نسیم شاہ اور محمد نواز کی ایک وکٹ۔ بابر اعظم کو روکنا ناممکن ہو گیا۔ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں 151 رن کی شاندار اننگز کھیلی، 4 بلند و بالا چھکے، 14 چوکے لگائے۔ ہاشم آملہ کا تیز ترین 19ویں سنچری کا ریکارڈ توڑ دیا۔ ریکارڈ بک میں ایک بار پھر نام درج کرا لیا۔ بابر اعظم اور افتخار احمد کا نیپالی ٹیم پر شدید لاٹھی چارج۔ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں چوکو چھتکوں کی برسات کر دی۔ آخری اوورز میں نیپالی اوورز کا بھرکس نکال دیا۔ افتخار احمد نے ون ڈے کیریئر کی پہلی سنچری داغ دی۔ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں ایشیا کپ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب، ملکی اور غیر ملکی گلوکاروں نے آواز کا جادو جگایا۔ آئمہ بیگ نے اپنی آواز سے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ نیپالی گلوکارہ نے ایشیا کپ کا ٹائٹل سانگ پیش کیا۔ افتتاحی تقریب میں قومی پرچم کے رنگوں کے امتزاج والے غبارے فضا میں چھوڑے گئے۔ ایشیا کپ کی ٹرافی بھی اسٹیڈیم میں رکھی گئی۔ نیپالی کھلاڑی پر ملتانی سون حملے کا جادو چل گیا۔ پاکستانی آل راؤنڈر فہیم اشرف نے مہمان کھلاڑی کو ملتانی حلوہ پیش کیا۔ نیپالی کھلاڑی نے کہا، حلوہ واقعی بہت مزے کا ہے، اس کا الگ ذائقہ ہے، موقع ملا تو آپ کو نیپالی کھانا کھلائیں گے۔ نیپالی کھلاڑی کا مکالمہ پی سی بی نے ویڈیو شیئر کر دی۔ صدر عارف الوی کو ایک اور جواب مل گیا۔ انتخابات کی تاریخ کا اختیار الیکشن کمیشن کو حاصل ہے۔ وزارت قانون نے صدر مملکت عارف الوی کے خط کا جواب دے دیا۔ خط میں لکھا، پارلیمنٹ کی جانب سے کی گئی ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ملا۔ صدر مملکت کو نئی ترمیم کے تحت الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار حاصل نہیں۔ صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے مشاورت سے انکار پر وزارت قانون سے قانونی رائے طلب کی تھی۔ عام انتخابات فروری میں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو یقین دہانی کرا دی۔ الیکشن کمیشن میں عام انتخابات، انتخابی شیڈول اور نئی حلقہ بندیوں پر مشاورت جاری۔ عوام نیشنل پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی اور بی این پی منگل کے رہنماؤں کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں رہنما اے این پی میاں افتخار حسین نے کہا، انتخابات فروری سے پہلے تو ہو سکتے ہیں لیکن تاخیر برداشت نہیں۔ بی اے پی کے عبدالرحمان کھیتران بولے، الیکشن بے شک لیٹ ہو جائیں، حلقہ بندیاں ضروری ہیں۔ وفاقی بیوروکریسی میں تقرر تبادلے، ایڈیشنل سیکرٹری اور انچارج وزارت اطلاعات سہیل علی خان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ انفارمیشن سروس گریڈ 21 کے ظہور احمد ایڈیشنل سیکرٹری انچارج وزیر اطلاعات تعینات۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نگران حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں، بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے پاکستان کا آئی ایم ایف سے ورچوئل رابطہ۔ نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسٹر پریس سے بات چیت۔ بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے مختلف تجاویز پیش کر دیں۔ بجلی سستی کی تو ٹیکس کا ہدف کہاں سے پورا ہوگا؟ آئی ایم ایف نے پلان مانگ لیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 525 پوائنٹس کی گراوٹ، 100 انڈیکس سے 46,244 پوائنٹس پر بند۔ ادھر انٹرمیک میں ڈالر مزید ₹1.40 مہنگا، 304 روپے 45 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ₹1 مہنگا ہو کر 319 روپے تک جا پہنچا۔ بجلی اور ڈالر کی قیمت میں اضافے سے شرح سود 3% تک بڑھنے کا خدشہ، شرح سود 22 سے بڑھ کر 25% تک پہنچنے کا امکان۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جہلم کے قریب ٹلا فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ، فیلڈ فائر اور جنگی مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سپہ سالار کو مشق کے مقاصد پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے مختلف آپریشنل مشقوں کو انجام دینے میں فضائیہ، آرمی ایویشن اور زمینی دستوں کی ہم آہنگی کو سراہا۔ فوجیوں کی جنگی مہارت اور جارحانہ جذبے کی تعریف کی۔ آرمی چیف نے فوجیوں کے بلند حوصلے اور جنگی صلاحیتوں کو بھی سراہا۔
سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع، اٹک جیل میں خصوصی عدالت کے جج نے سائفر کیس کی سماعت کی۔ ادھر سائفر کیس کی اٹک جیل منتقلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج، پی ٹی آئی وکلاء نے وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت جج کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمات کا اختیار سماعت بھی چیلنج۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے خصوصی عدالت میں 3 درخواستیں دائر کر دیں۔ نیب قانون سے کس کس نے فائدہ اٹھایا، کتنے مقدمات واپس ہوئے، سپریم کورٹ نے تفصیلات مانگ لی۔ نیب ترامیم میں بہت سے جرائم ختم کر دیے گئے یا تبدیل کر دیے گئے۔ ترامیم سے کچھ جرائم کو ثابت کرنا انتہائی مشکل بنا دیا گیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے نیب ترامیم کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس، کہا پارلیمنٹ میں قانون سازی سے چیف جسٹس آف پاکستان کو ربر اسٹیمپ بنا دیا گیا۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 24 دن میں ریلیف دیا گیا۔ گڈ ٹو سی یو اور لاڈلا ازم نہیں چلے گا، ملک میں انصاف کا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ سابق وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، کہا جس نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا اس کا کیس سننے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں۔ عدالتی جیلوں میں بند بے قصور افراد کو دیکھیں۔ مزید کہا اس وقت بجلی بلوں کا معاملہ ملک میں بڑا مسئلہ ہے، بجلی کے بلز عوام کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں۔ عوام کو مہنگائی سے پھر نجات دلائیں گے، مریم نواز شریف پرعزم۔ پنجاب ویمن ونگ کے عہدیداروں سے ملاقات میں کہا نواز شریف کے ہوتے ہوئے قوم کو مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ مہنگائی سے عوام کی آنکھوں میں آنسو لانے والے مجرموں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا۔ لاڈلے کی خاطر نواز شریف کو نااہل نہ کیا جاتا تو آج مہنگائی کی جگہ پاکستان میں خوشحالی ہوتی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے گرد قانون کا شکنجہ مزید سخت، حلیم عادل شیخ سندھ ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار۔ حلیم عادل شیخ ضمانت کے لیے عدالت آئے لیکن دھر لیے گئے۔ ادھر سیکرٹ ایکٹ کورٹ نے شاہ محمود قریشی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ مزید جسمانی ریمانڈ مانگنے پر عدالت کا اظہار برہم۔ سعودی ولی عہد کا ستمبر میں دورہ پاکستان کا امکان، محمد بن سلمان متوقع طور پر 10 ستمبر کو پاکستان پہنچیں گے۔ سعودی ولی عہد دورے کے پہلے مرحلے میں پاکستان پھر بھارت جائیں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد کا ممکنہ دورہ پاکستان سے 4 گھنٹوں کا ہوگا۔ دورے میں پاکستان میں آئل ریفائنریز کے قیام پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔